अस्सलाम वालेकुम। साइलेंट पेन विस्पर्स में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं निमर अहमद का नावल जन्नत के पत्ते। गुज़िश्ता किस्त हमने ख़त्म की थी। हया गर्दन मोड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पाँव लकड़ी के फर्श पर चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, खदीजा। टाली ने उन्हें उस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बंक पर बैठी उसकी शॉपिंग पे तबसरे कर रही थीं। वो 14 फरवरी की दोपहर थी और तुर्की आया 8वां रोज़ था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टॉक्सम गई थी मायूस लौट आई। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहीं नहा जाते, बल्कि सिवाय सुर्ख फूलों के फ़रोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे का कोई असर न था। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो उसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि भाड़ में गया सेनेट वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। उनकी इस गुफ्तगू में मुखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों झुक कर नीचे देखने लगी जहाँ टाली उनके बंक से नीचे लटकती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को। कौन से लड़के? वो फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले डोरम में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं और ये कि इनका कोई मसला तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय कॉमन रूम में उनके साथ पियो। वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालती वो हाथ हिलाकर बाहर निकल गई। ये फ़लस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? उस टाली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद। डीजे ने क्या सराई की। बको मत, वो हमें सिर्फ मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पर कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें मुबारक हो। डीजे बिदक उठी थी। चलो फिर तैयार हो जाएं ताकि वक्त पे पहुँच सके। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें बुलाया है, हमें ही बुलाया है, या ये अरब इसराइल दोस्ती की ज़िंदा मिसाल भी मौजूद होगी। डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं, हया ने शाने उचका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना उसका जुनून था। कपड़ों पे एक सिलवट तक ना हो और मेकअप की एक लकीर ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे। ये तुर्की था और यहाँ ये सब चलता था। वो 3 लड़के थे, मोतसम उल मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। इनके साथ 2 फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और नजीबुल्ला जाती दावत में शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए। मगर इन तीनों मेज़बानों ने अहसन तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मोतसम उनमें ज़रा लंबा लगता था। उसका नाम मोतसम उल मुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया कि वो फेसबुक पे अपना नाम मोतसम एंड मुर्तज़ा लिखता था। वजह उन्हें कभी समझ नहीं आई। हुसैन और मोतसम इन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता इस भाईचारे से मोमिन मुत्तफिक न था। वो फ्लर्टी नज़रबाज सा लड़का कुछ भी था, मोमिन न था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और मुहज़्ज़ब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न उनके सामने बेकार लगे। अलबत्ता जिहान की बात और थी। उसने फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल पे फ़ोन सुनने बाहर गया तो मोमिन ने बताया। फिर तो हमें इसे ट्रीट देनी चाहिए, डीजे सोच कर बोली, और गिफ्ट भी। हया को ख्याल आया। हम दोनों उसके लिए घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, और जो हमने जौहर में देखी है 130 लीरस की है। मोतसम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज़ पे रखा।
یعنی کہ پاکستانی روپوں میں حیاس نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر لے۔ 7,150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ جھینپ کر مسکرا دیا۔ اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرہ اور 50 کرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کا تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر معتصم ان سے رقم لینے پہ متذبذب تھا۔ مگر یہ انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب سے اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ معتصم نے بتایا کہ وہ بھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں؟ کبھی نہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ پیچھے ہمارے اصلی بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان بلوا لیں گے، اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ نتھی ہینڈز فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کے دوں گی تمہیں۔ ڈی جے بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کے لائی تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ وہ وہیں صوفے پہ لمبی بیٹھی، اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی تھی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقدہ آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور ناک گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بالکونی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بالکونی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سم دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بالکونی ویران تھی۔ وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اوہ نہیں، اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کراہ نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بوکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائیں اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔ اندر رکھا چوکور کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب بھینچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی
اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری معتصم، وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی۔ معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے دوسرے میں کاجل پکڑ ذرا رکھائی ہوئی بولی۔ معتصم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی شکنیں درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بھمے سکیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں سبانجی میں کوئی تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا۔ گڈ نائٹ۔ وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازہ بند کرنے لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں۔ دروازہ بند کرتی حیا رکی، پھر پٹ نے واقعہ اور بالکونی میں قدم رکھا۔ میں کیوں روں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ معتصم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں میں پانی تھا۔ حیا نے مکانکی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ معتصم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس کو اندر کھینچی۔ سٹرس، لیمن، لائم۔ وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پر لیمن کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ معتصم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑ کر اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی کرسی آمنے سامنے رکھی اور پھر ٹالی کی میز پہ کچھ چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معتصم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ معتصم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ معتصم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے انگریزی میں 3 حروف ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک کے ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آرپ، ایرپ، کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام۔ کیا آرپ کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ معتصم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا پھر مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔
وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پہ رکھا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو محتسم۔ محتسم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی درد سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 پل مزید گزرے اور زوردار ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آیا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹا کھٹ کاٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا ذائقہ آ جائے، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے ایک چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندھی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھ رگڑی۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پہ جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئے تھی، جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لیٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھی۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھی۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام کو اپنے گھر میں دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گے۔ اب سر شام ہی وہ دونوں حالے کو لے کر انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھیں۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ ہی بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کی حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے، یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کا ڈھکن بند کر رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں، بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں تک پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں، میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے جتاتی نظروں سے اسے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے از خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی تو انجم باجی رائتہ بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پر بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کر دبائی۔
दो सुर्ख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुर्ख रस बाईं हथेली की पुश्त पर बह गया, जहाँ काजल से लिखे 3 बड़े बड़े लफ्ज़ ARP। वो 3 रोज़ से इसे ARP के मुतालिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी। दही को कांटे की मदद से फेंटती अंजुम बाजी ने हाथ रोक कर उसे देखा। आपने किसी एर्ब के मुतालिक सुना है? एर्ब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी, एर्ब, ARP, उसने वजाहत के लिए हिज्जे करके बताया। ओह, नॉट अगेन हया, प्लीज़। हाले जो सिंक के आगे खड़ी थी कदरे उकता कर पलटी। उसके हाथ में झाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो। उसके अंदाज में खुफगी भरा एहतजाज था, मगर हाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस भी नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP, अब्दुर्रहमान पाशा। और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलटकर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP, अब्दुर्रहमान पाशा। ओह, ये ख्याल इसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके, वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर इसके जहन में बहुत से ख्याल गड़बड़ हो रहे थे। हाले और जिहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसे यकीन था, मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा। उसे इस किसी को ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो PhD कर रहे थे और सबांजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश अखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी प्रोग्रामों के शौकीन और परस्तार टीवी के साथ रैक में अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कितार में सजी थी। इन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातुब बहुत दिलचस्प था। जवेद जी और आंजू जी। उसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थीं। जब हया पानी रखने मेज़ पर आई तो जवेद भाई को तन्हा बैठे पाया। वो किसी किताब की वर्क गर्दानी कर रहे थे। जावेद भाई, वो गड़बड़ा कर तस्हीह करती उनके सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मुहताद निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी, पूछिए। वो फ़ौरन किताब रख के सीधे हो बैठे। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुर्रहमान पाशा नाम का। आप उसे जानते हैं? वो मोहताज सी कुर्सी के किनारे टिकी, बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बेवक अदा वाला। और हया को लगा उससे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी, वही। वो खासा मशहूर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बेवक अदा में उसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असला स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो खसियाहट से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ़ नहीं करना चाह रहे। उसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता, उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफतन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पर टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख भब्जों का चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्चें? इतनी मिर्चें हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं,
تو میں نے صرف 4 چمچے ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں، میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ نہیں، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا جبکہ ڈی جی ہنس ہنس کر دوری ہو رہی تھی۔ اب مجھے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کریں تاکہ آنے والے نئے ایپیسوڈز آپ تک پہنچ سکیں۔